اس لیے ان کے خلاف لب کشائی کرنا تو ایک طرف، دل میں بھی ان کے خلاف خیال تک لانا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کی مشیت ایزدی اور اس کی مرضی کے خلاف شکایت کر رہے ہو۔ یہ کفر ہے، الحاد ہے، ارتداد ہے، توبہ کر۔ اس وعظ و نصیحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ ہر مصیبت خدا کی مرضی سے وارد ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ سبحانہ کا ارشاد مبارکہ تو اس کے بالکل برعکس اور مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان کوئی غلط عقیدہ اپنا لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ لازماً مصائب اور آلام کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ قرآن میں 2 آیات ہیں، ایک آیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور دوسری آیت یہ ہے کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے۔ مسلمانوں بظاہر ان دونوں آیات میں اختلاف نظر آتا ہے، مگر ایسا ہے نہیں، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ کا حکم دراصل تمہارے اعمال کے نتیجے کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے کورٹ میں، مقامی عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے تو ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ جج حکم سناتا ہے۔ اب جو حکم بھی وہ سناتا ہے اس میں اس کی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ مدعا علیہ کے کام اور جرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بغور اگر دیکھیں تو دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رزق فراخ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ دستی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ آمنا و صدقنا۔ قرآن کریم میں میرے مالک اور خالق اللہ سبحانہ کا یہ ارشاد صحیح، سچ، درست ہے، مگر کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ وہ کب اور کیوں چاہتا ہے؟ تو پھر آئیے سنیے، جب انسان اللہ سبحانہ کے قوانین کی پیروی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے۔ جب انسان مسلسل سرکشی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ کی ہدایت اور اس کے رسولوں کی تعلیم سے منہ موڑ لیتا ہے، متکبر ہو کر باغی اور سرکش ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ نہیں چاہتا کہ پھر اسے ہدایت دے، بلکہ وہ غضبناک ہو کر اس کی سرکشی کی بدولت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح رزق کا معاملہ ہے کہ جب انسان اس کے لیے محنت ہی نہیں کرتا، اللہ سبحانہ کے بنائے قانون کے مطابق رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نجم میں ارشاد ہے کہ جتنی کوئی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کو صلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح عزت اور ذلت کا معاملہ ہے کہ جب انسان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ اسے ذلت دیتا ہے، جب انسان قوانین خداوندی کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عزت دیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ سب حاصل دراصل انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں پھر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہی محنت کے مطابق رزق ملتا ہے، نہ ہی شرافت کے مطابق عزت ملتی ہے۔ تو مسلمانوں اس کا ذمہ دار اللہ سبحانہ نہیں بلکہ حکمران اور حکومت ہے۔ اللہ سبحانہ کے قانون میں ظلم اور ناانصافی نہیں، اور اللہ سبحانہ کے قانون شریعت کی کہیں خطہ ارض پر حکمرانی نہیں۔ اب ملوکیتی ہوں یا جمہوری حکومتیں ہوں، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین سے اپنے اپنے ملکوں میں نظام عدل قائم کرنے میں ناکام ہیں، جس کی وجہ سے معصوموں پر ظلم ہوتا ہے، غریبوں پر بھوک تاری رہتی ہے، ظالم دھن دھناتے پھرتے ہیں۔ یہ مقافات کا عمل ہے، لیکن افراد کا نہیں، حکومت کا، اور اس کے نتیجے میں ایک دن حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ مگر مسلمانوں اب اس تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہے کہ اب اگر افراد ہی بد کردار ہوں اور قوم بحیثیت مجموعی بد کردار ہو چکی ہو، خدا ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔
قرآن میں تو اس کی تصدیق کچھ یوں ہے کہ اس پر اللہ سبحانہ کا ارشاد مبارکہ کچھ یوں ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرے۔ مسلمانوں، بلکہ بعض اوقات تو اللہ سبحانہ ایسی نکارہ قوم کو تباہ و برباد فرما دیتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ تباہی اور بربادی اس قوم کے افراد کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت 17 میں ارشاد خداوندی بھی یہی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی بستی کو ناحق ہلاک کر دے۔ اللہ سبحانہ معاف فرمائے، مجھے تو کچھ یوں دکھائی پڑتا ہے جیسے ہم پاکستانیوں کے اعمال کا مقافات عمل پورا ہونے کو ہے۔ نہ ہم اپنی حالت بدلتے ہیں، نہ ملک کی حالات بدلتے ہیں، نہ معاشی ناہمواری ختم کرتے ہیں، نہ رشوت کا گرم بازار ٹھنڈا کرتے ہیں، نہ جاگیرداری نظام ختم کرتے ہیں، نہ شریعت کا نفاذ کرتے ہیں، نہ دین کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مگر باتیں بہت کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا ملک پاکستان اسلامی ملک ہے، ملک کا نظام اسلامی آئین ہی تو ہے۔ ہمارے سن 53 کے آئین میں، 62 کے آئین میں، 73 کے آئین میں لکھا تو ہے کہ ہمارا آئین اسلامی آئین ہے۔ سنو مسلمانوں، اسلامی نظام میں حکمران اللہ سبحانہ کی ذات ہوتی ہے۔ 53 کے آئین میں صرف لکھا ہی نہیں ہوتا، اسلامی نظام میں چند خاندانوں کو جاگیروں پر سانپ بن کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسلامی نظام میں سب برابر ہوتے ہیں اور ہر لحاظ سے برابر ہوتے ہیں۔ اسلامی نظام عورتوں کو کھونٹوں سے باندھنے اور بے بسوں کو کوڑے مارنے کا نام نہیں، اسلامی نظام معاشی ناہمواری ختم کرنے کا نام ہے۔ سادہ مختصر الفاظ میں اسلامی نظام کا مطلب ہے کہ ملک کے کسی بھی باشندے کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ غلامی کی زندگی سے باہر نکل آئے۔ سنو مسلمانوں، سچی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے تعلیم اور دینی نظام کے لیے ایمان ضروری ہے۔ بہرحال میرے مسلمان بہن بھائیوں، افراد کے اعمال ہی قوموں کی تقدیر مرتب کرتے ہیں۔ جب تک قوم قوانین خداوندی کی پابند رہتی ہے اس کی تقدیر روشن رہتی ہے، یوں ہی وہ قوم قوانین خداوندی کو توڑتی ہے، ان کی خلاف ورزی کرتی ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب آپ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ کے ارشادات کو سمجھ کر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اعمال ہی کسی نتیجہ کا باعث ہیں اور کسی عمل کا نتیجہ ہی اس کی تقدیر ہے۔ مگر تمام غیر شرعی حکومتیں اپنے ہر اعمال کی خرابی، جس کو عوام بھوک ننگ، بے روزگاری اور بیماری کی صورت میں بھگتتے ہیں، اپنے مذہبی دلالوں کے ذریعے عوام کے سر ہی تھوپ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی تقدیر میں ہے، حالانکہ یہ ظلم ہے اور ظلم کے خلاف لڑنے کی اجازت ہے۔ مگر مذہبی ملاؤں نے نہ عوام کو یہ اجازت بتائی، نہ سیاستدانوں نے عوام کو اس کی اجازت دی، جبکہ اللہ سبحانہ نے سورہ حج آیت 39 میں انسان کو یہ اجازت دی ہے۔ جن لوگوں پر مظالم توڑے گئے ہیں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف جنگ کریں۔ مسلمانوں، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ اسی قانون کے نتیجہ کو کہیں تقدیر کہا گیا ہے، کہیں اذن اللہ کی مرضی۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اللہ سبحانہ صرف انہی کاموں کا اذن کرتا ہے جو اس کے مرتب کردہ قوانین کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثلا اولاد دینے کا اذن، بارش برسنے کا اذن، عزت اور ذلت دینے کا اذن، حکومت چھیننے یا عطا کرنے کا اذن۔ اب قانون خداوندی کے مطابق جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ کام خدا کے اذن کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوانین خداوندی کے مطابق جب کچھ اعمال کوئی نتیجہ مرتب کرتے ہیں تو یہ اعمال اس کی تقدیر ہوتے ہیں۔ اب چونکہ قوانین اٹل ہیں، خدا کی طرف سے ہیں، اس لیے نتیجہ اور تقدیر بھی اٹل اور خدا کی طرف سے۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ کا فرمان ہے کہ آیات اللہ، قوانین خداوندی
کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ قوانین اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر سورہ المائدہ آیت 1 میں ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر شے سوائے انسان کے قوانین خداوندی کی پابند ہے۔ کائنات مسلمانوں مجبور ہے اور انسان مختار اور با اختیار ہے۔ اسی لیے تو کائنات اللہ سبحانہ کے ہاں جواب دہ نہیں جبکہ انسان جواب دہ ہے، اور جواب دہی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کسی کو کام کرنے کا اختیار ہو۔ جب کسی کو کام کرنے کا اختیار ہی نہیں تو وہ اس کے لیے جواب دہ بھی نہیں۔ یہ جواب دہی انسان کے اعمال کی آزادی کا نتیجہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جواب دہی انسان کے اعمال کی آزادی کی تقدیر ہے۔ اب ساری کائنات میں صرف ایک مخلوق انسان ہے جو اپنے اعمال میں تو مختار ہے، خود مختار ہے، آزاد ہے، مگر اعمال کے نتائج میں مختار نہیں۔ اس لیے اس نے اللہ سبحانہ کے قانون ہی بدل دیے کہ اپنی مطلب براری کے لیے انسان کے اندر ایسے عقائد پیدا کر دیے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ اس کے یہ عقائد اللہ سبحانہ پر بہتان ہیں۔ جیسا کہ دوسروں کا حق مار کر ان کی تقدیر سے کھیلنے والا اپنی تقدیر کو بگاڑنے اور سنوارنے والا خود ہی انسان ذمہ دار تھا، مگر اس نے یہ ساری ذمہ داری اللہ سبحانہ پر ڈال دی اور کہنے لگا کہ ہماری بدعمالیوں، حرام زدگیوں اور ہمارے گناہوں کا ذمہ دار خود خدا ہے۔ انسان کی اس گستاخانہ روش کو اللہ سبحانہ قرآن میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں کفار اور مشرکین کی یہ روش ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار اپنے آپ کو قرار نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی مشیت میں ایسا نہ ہوتا تو ہم کفر اور شرک کی روش کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پھر سورہ انعام آیت 149 اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، اے رسول جب تو ان مشرکین سے کہے گا کہ تم نے یہ کیا روش اختیار کر رکھی ہے، تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ خدا کی مشیت ہی ایسی تھی، اگر خدا ایسا نہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت 96 میں یوں فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو جو کچھ تم کہتے ہو یہ تمہاری قیاس آرائی اور جہالت ہے، حقیقت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ مسلمانوں پھر سورہ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم ان سے یہ سوال کرتے ہو تو یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اگر خدا کو منظور ہوتا تو ہم کبھی ان معبودان باطل کی عبادت نہ کرتے، ہم کیا کریں، خدا کی مرضی ہی ایسی تھی، انسان اس کی مرضی کے خلاف کیا کر سکتا ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں۔ فرمایا ان سے کہہ دو یہ سراسر ان کی جہالت اور حماقت ہے۔